کہ حسان نیازی کے جسمانی ریمانڈ کی درخواست پر سماعت۔ عدالت نے حسان نیازی کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم سنا دیا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے جسمانی ریمانڈ کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنایا۔ سندھ پولیس نے حسان خان نیازی کے راہداری ریمانڈ کی استدعا کر دی۔ تھانہ جمشید کوارٹر کراچی میں حسان نیازی کے خلاف مقدمہ درج ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات بتائیں گے نعمان نور۔ جی نعمان، بتائے گئے سماعت کے حوالے سے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے بھانجے حسان نیازی کو تھانہ ریس کورس میں درج مقدمہ میں آج جسمانی ریمانڈ کے لیے انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں پیش کیا گیا، جبکہ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں حسان نیازی سے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے وکلاء کی بڑی تعداد موجود تھی، جبکہ حسان نیازی کو عدالتی حکم پر کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں پر انسداد دہشت گردی عدالت کی ایڈمن جج ابہر گل خان نے مقدمے پر سماعت کی۔ جبکہ سماعت شروع ہوئی تو عدالت نے حکم دیا کہ پہلے کمرہ عدالت کو خالی کیا جائے، اس طرح اتنے رش میں سماعت نہیں کروں گی، جس کے بعد وکلاء جو تھے وہ کمرہ عدالت سے باہر نکلے، جس کے بعد حسان نیازی کے وکیل رانا انتظار صدر لاہور بار ایسوسی ایشن نے عدالت میں یہ استدعا کی کہ حسان نیازی کے خلاف جھوٹا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ یہ اسی وقوعے کی 2 FIR درج کی گئی، پہلے ذیل شاہ قتل کیس کی دفعہ 302 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھانہ ریس کورس میں، بعد میں یہی مقدمہ 322 کی دفعات جو کہ حادثے کی دفعات ہوتی ہیں وہ شامل کی گئیں، لہٰذا عدالت سے استدعا ہے کہ عدالت اس مقدمے میں حسان نیازی کا جسمانی ریمانڈ کی جو ہے وہ استدعا مسترد کرے اور حسان نیازی کے خلاف یہ جو مقدمہ ہے اس کو ڈسچارج کرتے ہوئے حسان نیازی کو فوری رہا کرنے کا حکم جاری کرے، جس کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا اور کچھ دیر بعد محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے حسان نیازی کا 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ جو ہے وہ منظور کیا اور حسان نیازی کو جیل بھیجنے کا حکم جاری کر دیا۔ اسی اسنا میں سندھ پولیس کی جانب سے عدالت میں استدعا کی گئی کہ حسان نیازی کے خلاف کراچی میں بھی ایک مقدمہ درج ہے، لہٰذا حسان نیازی کی گرفتاری درکار ہے۔ عدالت سے استدعا ہے کہ عدالت حسان نیازی کا جو ہے وہ راہداری ریمانڈ منظور کرے تاکہ وہاں متعلقہ عدالت میں پیش کر کے حسان نیازی کا جسمانی ریمانڈ حاصل کیا جا سکے، جس پر عدالت نے پہلے تو فیصلہ محفوظ کیا، بعد ازاں دلائل سننے کے بعد حسان نیازی کا 2 روز کا جو ہے وہ راہداری ریمانڈ منظور کیا ہے۔ اب 2 روز بعد حسان نیازی کو کراچی کی متعلقہ عدالت میں جو ہے وہ پیش کیا جائے گا، جہاں پر حسان نیازی کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی جائے گی، جبکہ آج جو تھانہ ریس کورس میں درج مقدمہ تھا اس میں عدالت نے پولیس کی جانب سے حسان نیازی کے جسمانی ریمانڈ کی جو استدعا کی گئی تھی وہ مسترد کر دی اور حسان نیازی کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم جاری کر دیا۔ اچھا نعمان، یہ بتائیے گا کہ جو تھانہ جمشید کوارٹر کراچی میں جو مقدمہ درج ہوا ہے اس حوالے سے بھی ذرا تفصیلات سے آگاہ کریں، مقدمہ کون سا ہے یہ؟ بالکل، تھانہ جمشید کوارٹر کراچی میں جو مقدمہ درج کیا گیا ہے اس مقدمے میں بھی جو ہے وہ سنگین دفعات کے تحت یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے اور ابتدائی طور پر بتایا یہی جا رہا ہے کہ 4 مختلف یہ دفعات اس مقدمے میں شامل کی گئی ہیں اور عدالت میں اسی حوالے سے حسان نیازی کے جو ہے وہ راہداری ریمانڈ کی استدعا کی گئی کہ حسان نیازی کو یہاں سے کراچی لے کر جانا ہے، جس کے لیے جو ہے وہ راہداری ریمانڈ منظور کیا جائے، جو کہ عدالت نے 2 روز کا راہداری ریمانڈ منظور کیا۔ اب اسی مقدمے میں 2 دن بعد حسان نیازی کو کراچی کی متعلقہ عدالت میں پیش کیا جائے گا، جہاں پر تفتیشی افسر کی جانب سے حسان نیازی کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی جائے گی اور عدالت جو ہے وہ دلائل سننے کے بعد اس پر فیصلہ سنائے گی۔ یہاں پر جو مقدمہ تھانہ ریس کورس میں درج کیا گیا ہے اس مقدمے میں عدالت نے حسان نیازی جی بہت شکریہ نعمان نور، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے کیسز کے حوالے سے۔ لاہور ہائی کورٹ نے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کے تقرر کے خلاف ایک ہی نوعیت کی 2 مختلف درخواستیں مسترد کر دی ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے درخواست پر محفوظ فیصلہ سنایا۔ عدالت نے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید سمیت دیگر کی درخواستیں مسترد کر دیں۔ اس سے پہلے عدالت نے درخواستوں پر کارروائی مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ عدالت نے کارروائی کے دوران ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن کے پاس نگران وزیر اعلیٰ کے تقرر کے لیے مکمل اختیار ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ کا کام صرف الیکشن کرانا ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کے خلاف درخواستوں میں ان کی تقرری کو جانبدار نہ قرار دیا گیا تھا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ پہلے روز سے سب کو پتا تھا کہ محسن
نقوی وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ درخواستوں میں استدعا کی گئی کہ نگران وزیر اعلیٰ کے عہدے پر محسن نقوی کا تقرر کل عدم قرار دیا جائے۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارک دیا کہ اگر فریقین تجویز کیے گئے ناموں میں سے کسی پر اتفاق کر لیتے تو معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس نہ جاتا۔ عدالت نے دائر درخواستیں مسترد کر دیں۔ کیمرہ مین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ تحریک انصاف کے جلسے نے گریٹر اقبال پارک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ پی ایچ اے نے نقصان کے ازالے کے لیے صدر پی ٹی آئی لاہور کو مراسلہ لکھ دیا۔ جلسے کے سبب 2,93,80,000 روپے کا نقصان پہنچا ہے۔ زین العابدین کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ گریٹر اقبال پارک میں تحریک انصاف کا پاور شو، سیاسی اجتماعات سے پارک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ پی ایچ اے نے نقصانات کی تفصیلات حاصل کر لیں۔ پی ٹی آئی انتظامیہ سے نقصان کی رقم لینے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ انچارج ہارٹی کلچر زون 1 نے صدر پی ٹی آئی لاہور کو مراسلہ لکھ دیا۔ مراسلے میں پی ٹی آئی کی قیادت کو نقصان کی رقم جمع کروانے کی ہدایت کی گئی۔ مراسلے میں کہا گیا کہ مینار پاکستان میں پی ٹی آئی جلسے کے سبب 2,93,80,000 روپے کا نقصان پہنچا۔ 21 مارچ 2022 کو مینار پاکستان میں پی ٹی آئی جلسے کے دوران 40,69,000 روپے کا نقصان ہوا۔ پی ٹی آئی قیادت نے ماضی میں ہونے والے نقصانات کی رقم بھی جمع نہیں کروائی۔ مراسلے کے مطابق سٹیل فینس باؤنڈری وال 550 مربع فٹ اور مینار کا 275 مربع فٹ جنگلہ ٹوٹا۔ الیکٹرسٹی پول، ڈسٹ بن، لکڑی کے بینچ بھی جلسے کے دوران ٹوٹے۔ سائن بورڈز، مینار کے گرد LED لائٹس پول بھی ٹوٹ گئے۔ ہائیڈرنٹ، مختلف مقامات پر 2,450 مربع فٹ پتھر بھی ٹوٹا۔ پارک میں مختلف مقامات پر لگے CCTV کیمرے بھی کارکنوں نے توڑ دیے۔ CCTV کیبل اور کاپر کیبل کو نقصان پہنچا۔ اب تک پی ٹی آئی نے مینار پاکستان میں 6 مرتبہ بڑے سیاسی شو کیے۔ ہر بار پارک کی تنصیبات کا نقصان ہوا مگر کبھی ان کے ازالے کی رقم پی ایچ اے کو جمع نہیں کروائی گئی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ زین العابدین، لاہور نیوز۔ صدر تحریک انصاف چودھری پرویز الہی سے مختلف سیاسی رہنماؤں کی اہم ملاقات ہوئی ہے۔ چودھری محمد ایوب بندیشا، چودھری اعجاز احمد وڑائچ اور دیگر نے ملاقات کی ہے۔ چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ شہباز شریف آٹا سٹنٹ سے عوام کو بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ شہباز شریف قوم کو بھی اپنی طرح بھیکاری بنانا چاہتے ہیں۔ اسی پر مزید تفصیلات لیتے ہیں لیاقت علی سے۔ جی لیاقت علی، کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ آج تحریک انصاف کے مرکزی صدر پرویز الہی سے جو ہے وہ سیاسی رہنماؤں نے ملاقات کی، جس میں NF-157 بہاری سے شری محمد ایوب بندیشا، شری اعجاز احمد وڑائچ، شری نور محمد شاہ، سابق صدر بہاری شری محمد مظفر الیاس اور دیگر لوگ شامل تھے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے شری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ شہباز شریف آٹا سٹنٹ سے عوام کو بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف قوم کو بھی اپنی طرح بیکاری بنانا چاہتے ہیں اور حکومت آتے کا ایک کھیلا دے کر لوگوں کے ضمیر اور ووٹ نہیں خرید سکتی۔ پرویز الہی نے کہا کہ ہر شہر میں آتے کی لائن میں روزانہ ایک قیمتی جان ضائع ہوتی ہے، لیکن شہباز کی شعبہ بازیوں سے پھر بھی بات نہیں آ رہی۔ سبھی ممکن کے نام شہباز کے جوابی خط میں رونے دھونے کے سوا کچھ نہیں، اور عمران خان نے قوم کو عزت اور وقار سے جینے کا شعور دیا ہے۔ عمران خان کی تاریخی جلسہ نے حکومت پر خطرہ تاریخ کر دیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ عمران خان وسیع سطح پر پہنچ چکے ہیں۔ مقدمے، گرفتاریاں اور پرتشدد کارروائیاں بیکار ہیں۔ عمران خان کو دوبارہ مسجد اقتدار آنے سے ٹھیک ہے لیاقت علی، اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھ اور آپ کو بتائیں، میٹرو بس، اورنج ٹرین میں طلباء اور بزرگ شہریوں کے لیے مفت سفری سہولیات کی فراہمی کا معاملہ۔ لاہور نیوز کی خبر پر پنجاب حکومت نے ایکشن لے لیا۔ میس ٹرانزٹ سسٹم میں طلباء بزرگ شہریوں کے لیے مفت سفری سہولیات شروع۔ لاہور نیوز نے مفت سفری سہولیات فراہم نہ کرنے کی نشاندہی کی تھی۔ اسی پر مزید تفصیلات بتائیں گے زین العابدین۔ جی زین بتائے گا، لاہور نیوز کی خبر پر ایکشن لے لیا گیا ہے، کیا ڈیٹیلز ہیں؟ بالکل، لاہور نیوز کی جانب سے یہ معاملہ اٹھایا گیا تھا کہ پنجاب کابینہ کی منظوری کے باوجود میٹرو بس اور اورنج ٹرین میں طلباء کو اور سینئر سٹیزن کو مفت سفری سہولیات فراہم نہیں کی جا رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ لاہور نیوز کی جانب سے اس معاملے کی بھی نشاندہی کی گئی تھی کہ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کی جانب سے صرف 24 گھنٹے کے لیے اس معاملے پر عمل درآمد کیا گیا ہے اور اس کے بعد پھر یہ مفت سفری سہولیات کی جو سہولت تھی اس کو ختم کر دیا گیا تھا۔ ہم اب لاہور نیوز کی نشاندہی پر پنجاب حکومت کی جانب سے ایکشن لیا گیا ہے اور ماس ٹرانزٹ سسٹم میں طلباء اور سینئر سٹیزن کو مفت سفری سہولیات شروع کر دی گئی ہیں۔ میٹرو بس اور اورنج ٹرین میں آج سے طلباء اور سینئر سٹیزن مفت سفر کر سکیں گے۔ اس حوالے سے PMA کی جانب سے ایڈوائزری بھی جاری کر دی گئی ہے۔ اس ایڈوائزری کے مطابق مفت سفری سہولیات کے لیے طلباء کو اسکول اور کالج یونیفارم میں ہونا لازم ہے، جبکہ یونیفارم میں ملبوس طلباء کے پاس کالج یا اسکول کا کارڈ ہونا بھی لازم ہے۔ طلباء کو مفت سفری سہولیات کی یہ جو سہولت فراہم کی گئی ہے یہ موسم گرما کی تعطیلات شروع ہونے تک کارآمد ہوں گی۔ اس کے علاوہ ایڈوائزری میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بغیر یونیفارم کے طلباء کو مکمل کرایہ ادا کرنا ہوگا۔
बुजुर्ग शहरियों के कानून 2021 के तहत सीनियर सिटीजन भी मास ट्रांजिट में मुफ्त सफर कर सकेंगे। ये लाहौर में मेट्रो बस, ऑरेंज ट्रेन और स्पीडो बस पर ये जो मुफ्त सफरी सहूलियात हैं ये नाफिजुल अमल होंगी। बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन इस तफसील का। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपोगेंडा करने वाले 16 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। FIA ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार अफराद का ताल्लुक सियासी जमात से बताया गया है। इसी पर बात करेंगे राहील अली से। जी राहील, बताइएगा कि जो 16 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं किन किन जमातों से इनके ताल्लुक हैं? जी, FIA साइबर क्राइम सर्कल लाहौर ने जो है रियासत के मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का जो है वो आगाज कर दिया और इस हवाले से बाकायदा तौर पर जो है वो कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं। अब तक मजमूई तौर पर 16 अफराद को जो है वो गिरफ्तार करके उनके साथ मुकदमा दर्ज कर लिए गए और तहकीकात का आगाज कर लिया गया। ज़ाहिर का कहना यह है कि जो 16 अफराद गिरफ्तार किए गए उनमें ज़्यादातर का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और ये तमाम वो लोग हैं जो सोशल मीडिया पे जो है वो रियासत के अगेंस्ट जाके जो है वो पोस्टें जो है वो शेयर करे थे, जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई और उन्हें जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। जी ठीक है राहील, बहुत शुक्रिया आपका। बताएं कि LDA के घोस्ट मुलाजमीन के खिलाफ घेरा तंग, कौन से डायरेक्टोरेट में कितने मुलाजमीन हैं? डायरेक्टर एडमिन ने तफसीलात मांग ली हैं। डायरेक्टर एडमिन 7 रोज़ में तमाम मुलाजमीन का रिकॉर्ड असर नौ मुरतब करेगा। मज़ीद तफसीलात बताएंगे ज़ैनुल आबिदीन। बताइएगा ज़ैन। LDA के डायरेक्टोरेट ऑफ एडमिन को ये इतलात मौसूल हो रही थी कि LDA में बेशतर मुलाजमीन घोस्ट हैं और वो मुबैना तौर पर सरकारी खजाने से तनख्वाह तो वसूल कर रहे हैं लेकिन दफातर में अपनी नौकरी पर नहीं आ रहे। तो इन घोस्ट मुलाजमीन के खिलाफ घेरा तंग करते हुए LDA के डायरेक्टोरेट ऑफ एडमिन की जानिब से तमाम विंग हेड से और तमाम डायरेक्टर से उनके ज़ेर सरपरस्ती काम करने वाले जो मुलाजमीन हैं उनकी तफसीलात तलब कर ली गई हैं। डायरेक्टर एडमिन ने 51 डायरेक्टर्स को मरासला जारी कर दिया है और इस मरासले में स्केल 1 से 14 तक मुलाजमीन की तफसीलात हासिल करने के लिए परफॉर्मे भी भेजे गए हैं। इसके अलावा ग्रेड 17 से 19 तक के अफसरान की तफसीलात भी तलब की गई हैं। इससे कबल LDA में घोस्ट मुलाजमीन को चेक करने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम नाफज कर दिया गया था। ताहम अब इन तमाम मुलाजमीन की जो मौजूदगी है वो इस परफॉर्मे के जरिए चेक की जा रही है। तरी इसना डायरेक्टर एडमिन 7 रोज में तमाम मुलाजमीन का जो रिकॉर्ड है वो असर-ए-नौ मुरतब भी करेगा। जी बहुत शुक्रिया ज़ैन, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। निगरान सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत SM तनवीर की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है। माहौलियाती आलूगी के हवाले से यूनिट्स पर पाबंदी के अमूर पर गुफ्तगू की गई है। कार्बन पैदा करने वाले प्लांट्स मालिकान की महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की गाइडलाइंस पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवाई गई। इसी पर बात करेंगे अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, क्या तफसीलात? जी बिल्कुल, महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब में होने वाले इस इजलास की सदारत निगरान सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत SM तनवीर ने की। माहौलियाती आलूदगी के हवाले से पायरोलिसिस प्लांट पर पाबंदी के हवाले से जो है वो बातचीत की गई। सेक्रेटरी महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात डॉक्टर साजिद महमूद, एडिशनल सेक्रेटरी तवानाई, मुतल्लिका अफसरान और माहिरीन माहौलियात और पायरोलिसिस प्लांट के मालकान ने इजलास में शिरकत की। पायरोलिसिस प्लांट के मालकान की जानिब से महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की गाइडलाइंस पर अमल दरामद की यकीनदहानी की गई है और इस हवाले से निगरान सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत SM तनवीर ने कहा कि आने वाली नस्लों को आलूदगी से पाक माहौल की फराहमी हम सब की जिम्मेदारी है। हम फैक्ट्रियां बंद करने नहीं चलाने आए हैं। पायरोलिसिस प्लांट माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें और महकमा की गाइडलाइंस पर अमल दरामद करें। सिर्फ वही यूनिट्स बंद होंगे जो महकमा की गाइडलाइंस पर अमल दरामद नहीं करेंगे। गाइडलाइंस पर अमल दरामद करने वाले पायरोलिसिस प्लांट को जो है वो चलने की इजाजत दी जाएगी। और इस हवाले से उनका ये भी कहना था कि पायरोलिसिस प्लांट के मालकान के साथ जो है वो गाइडलाइन के हवाले से उन्हें आगाही दी जाएगी ताकि जो स्मोक और फजाई आलूदगी बढ़ती जा रही है इसे कंट्रोल किया जा सके। अब्दुल कादिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर जावेद अकरम की ज़ेर सदारत फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी का 32वां सिंडिकेट इजलास। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत ने 31वें सिंडिकेट इजलास के तमाम फैसलों की तौसीक कर दी। मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक की तकमील के लिए मज़ीद फंड्स की मंजूरी दे दी गई। इजलास में सरगंगाराम हस्पताल में मॉडल फार्मेसी के क़याम की भी मंजूरी दे दी है। इसी पर बात कर लेते हैं सज्जाद हुसैन से। जी सज्जाद, बताएगा इजलास का अहवाल। जी बिल्कुल, निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की ज़ेर सदारत फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी का 32वां जो सिंडिकेट का इजलास है वो मुनक्कद हुआ है। इजलास में दीगर शख्सियात और ब्यूरोक्रेसी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सिंडिकेट इजलास का बाकायदा जो आगाज है वो तलावत कुरान पाक से किया गया। रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ने इजलास के दौरान एकेडमिक काउंसिल और HR मीटिंग और फाइनेंस एंड प्लानिंग कमेटी से मुतल्लिका सिंडिकेट के एजेंडा के मुदर्जात पेश किए।
نگران صوبائی وزیر ڈاکٹر جوید اکرم نے اس موقع پر 31ویں سنڈیکیٹ اجلاس کے تمام فیصلوں کی جو ہے وہ تصدیق کر دی ہے۔ وائس چانسلر فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر خالد مسعود گوندل نے نگران بہت شکریہ سجاد حسین اس تفصیل کا۔ ایل ڈی اے ون ونڈو سیل میں پبلک ڈیلنگ کے لیے نئے اوقات کار کا شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے۔ نئے اوقات کار فیس سے جمعرات صبح 10:30 بجے سے دوپہر 2 بجے تک ہوں گے۔ جمعے کے روز ون ونڈو سیل کے اوقات کار صبح 9 سے دوپہر 12 بجے تک ہوں گے۔ اسی پر بات کرتے ہیں زین العابدین سے۔ جی زین بتائیں گا۔ دفتری اوقات کار کے بعد عوامی سہولت کے جو سینٹرز ہیں ان کے بھی نئے اوقات کار وضع کر دیے گئے ہیں۔ رمضان مبارک میں ایل ڈی اے ون ونڈو سیل کے اوقات کار میں تبدیلی کر دی گئی ہے اور پبلک ڈیلنگ کے لیے نیا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے۔ ون ونڈو سیل رمضان المبارک کے جو اوقات کار وضع کیے گئے ہیں اس میں پیر سے جمعرات صبح 10:30 سے دوپہر 2 بجے تک ایل ڈی اے ون ونڈو سیل کھلا رہے گا۔ اس کے علاوہ جمعے کے روز ون ونڈو سیل کے اوقات کار صبح 9 سے دوپہر 12 بجے تک وضع کیے گئے ہیں۔ ایل ڈی اے کی جانب سے یہ شہریوں سے التماس کیا گیا ہے کہ وہ نئے شیڈول کے مطابق اپنی درخواستیں ایل ڈی اے ون ونڈو سیل پر لائیں۔ ٹھیک ہے زین، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اب آپ کو بتائیں کہ پی ڈی ایم اے نے اسموک سے متعلق شکایات کے لیے سانس ایپ تیار کر لی ہے۔ پی ڈی ایم اے کی جانب سے سانس ایپ کے ٹیسٹ رن کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ سانس ایپ کے ذریعے شکایات پی ڈی ایم اے کنٹرول روم کو موصول ہوں گی۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ پی ڈی ایم اے نے اسموک سے متعلق شکایات کے لیے سانس ایپ تیار کر لی ہے۔ پی ڈی ایم اے کی جانب سے سانس ایپ کے ٹیسٹ رن کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے، جبکہ سانس ایپ کے ذریعے شکایات پی ڈی ایم اے کنٹرول روم کو موصول ہوں گی۔ پی ڈی ایم اے نے اسموک سے متعلق شکایات کے لیے سانس ایپ تیار کر لی ہے۔ پی ڈی ایم اے کی جانب سے سانس ایپ کے ٹیسٹ رن کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ سانس ایپ کے ذریعے شکایات پی ڈی ایم اے کنٹرول روم کو موصول ہوں گی۔ آپ کو اس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم اے نے اسموک سے متعلق شکایات کے لیے سانس ایپ تیار کر لی ہے۔ پی ڈی ایم اے کی جانب سے سانس ایپ کے ٹیسٹ رن کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ پنجاب میں ٹوکن ٹیکس اور پراپرٹی ٹیکس کے لیے موبائل فون اپلیکیشن تیار کر لی گئی ہے۔ ایپس کی حوالگی کے لیے مقامی ہوٹل میں تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ نگراں وزیر ایکسائز اور ٹیکسیشن بلال افضل کی بطور مہمان خصوصی شرکت ڈی جی ایکسائز محمد علی نے ایس این جی کے ساتھ ایم او یو پر دستخط کیے ہیں۔ مزید تفصیلات جانیں گے راہیل علی سے۔ جی راہیل، کیا تفصیلات اس حوالے سے؟ پنجاب میں ٹوکن ٹیکس اور پراپرٹی ٹیکس کے لیے موبائل اپلیکیشن جو ہیں وہ تیار کی گئی ہیں۔ برطانوی تنظیم سب نیشنل گورنر نے موبائل ایپس جو ہے وہ تیار کیے ہیں۔ ایپس کی حوالگی کے حوالے سے مقامی ہوٹل میں پروگار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں نگران وزیر ایکسائز اور ٹیکسیشن بلال افضل نے بطور مہمان خصوصی جو ہے وہ شرکت کی، اور اس موقع پر سیکرٹری ایکسائز مسعود مختار، ڈائریکٹر جنرل ایکسائز محمد علی اور دیگر افسران جو ہے وہ شامل تھے۔ ڈی جی ایکسائز محمد علی نے جو ہے وہ برطانوی کمپنی کے ساتھ ایم او یو پر دستخط کیے۔ اس موقع پر جو نگران وزیر برائے ایکسائز ہیں بلال افضل، ان کا کہنا یہ تھا کہ پاکستان ٹیکس دیتے ہیں لیکن اس کی شرح کم ہے۔ پراپرٹی ٹیکس کی شرح صرف 0.1% ہے۔ ڈیجیٹل ایپ سے ٹیکس کی وصولی جو ہے وہ بہتر ہوگی۔ صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ ناکوں پر ٹوکن ٹیکس ادا کرنے والی گاڑیوں کو نہیں روکا جائے گا۔ ٹیکس ادا کرنے والے ذمہ دار شہریوں کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح نہیں ہوگی۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ برطانیہ پنجاب کو تعلیم، صحت، گورننس اور دیگر ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں بھی جو ہے وہ تعاون کر رہا ہے، اور اس منصوبے سے برطانیہ اور پاکستان کے باہمی تعلقات جو ہے وہ مضبوط ہوں گے۔ جی بہت شکریہ راہیل اس تفصیل کا۔ آئین میں صرف 90 روز میں الیکشن نہیں اور بھی بہت کچھ ہے۔ آئین صرف یہ نہیں کہتا الیکشن کراؤ، آئین کہتا ہے انتخابات شفاف بھی ہوں۔ وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کی پریس کانفرنس، بولے یہ مسلم لیگ نون کی نہیں پی ڈی ایم کی حکومت ہے، پاکستان کو بچانے کے لیے بھی ہمیں یہ ٹوکرا سر پر اٹھانا پڑا۔ عمران خان خود کو ٹارزن یا کنگ کانگ مانتے ہیں، ہم نہیں۔ آئین یہ نہیں کہتا کہ صرف کہ 90 دن میں الیکشن کراؤ، آئین یہ بھی کہتا ہے شفاف کراؤ، غیر جانبدار کراؤ۔ آئین یہ بھی کہتا ہے کہ مردم شماری ہو رہی ہو تو پھر مردم شماری کو مکمل کرو۔ تو آئین کی ایک شک نہیں دیکھنی، آئین کو ٹوٹیلٹی کے اندر دیکھنا آپ نے، اور آپ نے یہ بھی دیکھنا آئین کے ساتھ ساتھ کہ پاکستان کے لارجر انٹرسٹ کے اندر کیا ہے، لوگوں کی آج سوچ کیا ہے۔ یہ پی ایم ایل این کی حکومت نہیں ہے، یہ پی ڈی ایم اور اس کے اتحادیوں کی حکومت ہے۔ تو تنہا پی ایم ایل این کے پاس یہ اختیار نہیں تھا، نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب اکیلے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے تھے کہ ہم نے حکومت چھوڑنی ہے، ہمیں اپنے الائز سے بات کرنی تھی۔ سو جب پاکستان آ کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے الائز کے ساتھ بات کی تو وہ اس پہ کنونس نہیں تھے۔ دوسرا ایشو جو تھا وہ تھا آئی ایم ایف، وہ جو پروگرام آیا تھا جو عمران خان ادھورا چھوڑ گیا تھا۔
تو جب IMF جو ہے اس سے بات کی گئی تو یہ معلوم ہوا کہ IMF الیکٹڈ گورنمنٹ سے بات کرے گا, وہ کیئر ٹیکرز کے ساتھ بات نہیں کرے گا. اور اس وقت حالات ایسے تھے کہ اگر ہم چھوڑ جاتے کیئر ٹیکر آتا تو اسی دوران میں ڈیفالٹ ہو سکتا تھا. یہ بڑی سینسٹیوٹی تھی. تو پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے بھی اس ٹوکرے کو سر پہ ہمیں رکھنا پڑا اور ہم اس کو اتار نہیں سکے. آپ راستہ لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے, راستہ دیتے بھی نہیں ہیں. آپ چاہتے ہیں ہر جگہ آپ کو سیاسی فائدہ ملے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ میسج آئے کہ سارے سیاستدان لیٹ گئے ہیں اور میں سپرب ہوں یا میں کوئی کنگ کانگ ہوں. تو کنگ کانگ یہ نہیں ہے. یہ اسی کو اپنے بارے میں غلط فہمی ہے کہ یہ کوئی کنگ کانگ ہے. ہم نہ اس کو ٹارزن مانتے ہیں نہ کنگ کانگ مانتے ہیں. اور اب بات کرتے ہیں موسم کے حوالے سے. تو 28 سے 31 مارچ کے دوران مزید بارشوں کی پیش گوئی. PTM نے ممکنہ بارشوں کے پیش نظر الرٹ جاری کر دیا ہے. تیز ہواؤں اور یالہ باری کے باعث فصلوں اور کمزور انفراسٹرکچر کو نقصان کا خطرہ ہے, جبکہ لاہور, اسلام آباد اور راولپنڈی کے نشیبی علاقے بھی زیر آب آنے کا خدشہ ہے. اسی پر بات کریں گے شبیر حیدر سے. جی شبیر, کیا تفصیلات ہیں موسم کے حوالے سے؟ 31 مارچ کے دوران تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ ہفتے سے مزید بارشوں کی پیشن گوئی کے باعث PTM کی جانب سے الرٹ جاری کیا گیا ہے, جس میں کہا گیا ہے کہ مغربی ہوائیں منگل کو ملک میں داخل ہوں گی, جو 31 مارچ تک موجود رہیں گی. 28 سے 31 مارچ کے دوران لاہور, اسلام آباد, مری, راولپنڈی, اٹک, چکوال, جہلم, اوشاب, میاں والی, سرگودا, گجرانوالا, گجرات, آفز آباد میں بارش کا امکان ہے. اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ منڈی, بہاؤدین, سیالکوٹ, نارووال, فیصل آباد, صوبہ ٹیک سنگھ, جنگ, قصور, شیخو پورہ اور ننکانہ صاحب میں بھی بادل برسیں گے. جبکہ ٹی خان, راجن پور, بکر, لیا, ملتان, سائیوال, اکاڑا, پاک پتن, خانیوال, بہاول نگر, بہاول پور اور رحیم جہاں خان میں بھی تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ چند مقامات پر موسلادھار بارش اور ژالہ باری کی بھی توقع ظاہر کی جا رہی ہے. تیز ہواؤں اور ژالہ باری کے باعث کھڑی فصلوں بالخصوص کھڑی فصلوں کو خدشہ ہے. ٹھیک ہے شبیر, بہت شکریہ آپ کا. ماہ سیام میں کھجوروں کی قیمتوں میں 50 سے 70% تک اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. پاکستانی کھجور بازار میں نایاب ہے, جبکہ مارکیٹ میں ایرانی کھجوروں کی مختلف اقسام فروخت کی جا رہی ہیں. دکانداروں کا کہنا ہے کہ بارشوں کے باعث پاکستانی کھجور کی کاشت متاثر ہوئی ہے. اسی پر بات کریں گے راہیل علی سے. جی راہیل, کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ رمضان مبارک کی آمد کے ساتھ ہی جہاں دیگر اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, وہیں پر کھجور کی قیمتیں بھی جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں, جس کی وجہ سے روزے داروں کو جو ہے وہ مشکلات کا سامنا ہے. پچھلے سال کی نسبت تقریباً 50 سے 60% جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے. اور جو مہنگی کھجور ہیں ان کی قیمتوں میں تقریباً 100% جو ہے وہ بھی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. مارکیٹ میں اس وقت پاکستانی کھجور جو ہے وہ نایاب ہے, اور جن کے پاس ہے وہ ڈبل قیمت جو ہے وہ اس کی مانگ رہے ہیں. اس وقت مارکیٹ میں ایرانی کلمی, ایرانی مبروم, ایرانی مضافاتی, کھویا کھجور, ایرانی چاکلیٹ, ایرانی زیدی, پاکستانی سیل, اصیلہ کھجور جو سعودی عرب کی ہے وہ زیادہ جو ہے وہ فروخت ہو رہی ہیں. پچھلے سال ان کھجوروں کا ریٹ تقریباً 350 سے 400 روپے کے درمیان تھا, جو 700 سے 800 اور بعض کھجوریں جو ہیں وہ 1000 روپے تک جو ہے وہ پہنچ چکی ہیں. جبکہ سعودی عرب کی جو کھجوریں ہیں ان کا ریٹ جو ہے وہ 3000 سے 3200 روپے کلو تک جو ہے وہ پہنچ چکا ہے. ہمارے ساتھ کچھ شہری بھی موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیں, کھجوریں مہنگی ہو گئی پچھلے سال کی نسبت, تمام چیزیں مہنگی ہیں, اس دفعہ کھجوریں بھی زیادہ مہنگی ہیں, کیا کہیں گے سر؟ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, اور نہ ہی کوئی مطلب بندہ کچھ کہہ سکتا ہے. ڈیفینیٹلی مطلب ڈبل سے بھی مطلب 50% 70% جو ہے وہ پر کے جی کے حساب سے جو ہے نا یہ آج ان کھجوریں جو ہے وہ مہنگی ہو چکی ہیں. تو پہلے سٹارٹ میں ہم نے اس لیے کم لیتے ہیں کہ تاکہ مطلب مے بی کہ اس کا کچھ ریٹ جو ہے وہ ڈکلائن کر جائے, لیکن دن بہ دن جو ہے مطلب جو بھی آتا ہے نا وہ مطلب کسی کے کنٹرول میں نہیں ہو رہا. کنٹرول میں نہیں ہے, قیمتیں جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں. یہاں پر دکاندار بھی موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. اچھا سر, یہ بتائیں کہ کھجوریں کیوں مہنگی ہو گئی ہیں, کیا وجوہات ہیں؟ پاکستانی کھجور جو ہے وہ نایاب ہے اس وقت مارکیٹ میں, کیا کہیں گے؟ پاکستانی کھجور جہی ہے سیلاب کی وجہ تو بہت خراب ہوئی ہے, یہ اس وجہ سے ریٹ زیادہ ہوا ہے. اور جو ایرانی کھجور ہیں ان کا بھی ریٹ زیادہ ہوا ہے, وہ کیا وجہ ہے؟ بارشوں کی وجہ سے وہ بھی خراب ہوئی ہے, اس وجہ سے ریٹ بڑھتا ہے. گاہک بھی پریشان ہے, دکاندار بھی پریشان ہوا ہے. دکاندار بھی پریشان ہے, گاہک بھی پریشان ہے. قیمتیں جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں. فصلوں کو بارشوں کی وجہ سے بھی نقصان پہنچا, اور بڑھتی ہوئی مہنگائی نے بھی جو ہے وہ قیمتیں بڑھا دی ہیں, جس کی وجہ سے اب روزہ کھولنے کے لیے کھجور کی خریداری بھی جو ہے وہ ایک بڑا چیلنج بنتی جا رہی ہے. جی.